ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، اس کے گھر میں سکون ہو، گھر جنت نظیر بن جائے۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں بے سکونی ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، برکتیں اور رحمتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ جب سے ہم نے دین سے دوری اختیار کی ہے تو اس دن سے ہی ہمارے گھروں سے برکتوں اور رحمتوں کا جو نزول ہوتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، برکتیں نازل ہوں، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو، تو ہمیں دین کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہمارے گھروں میں سکون بھی ہوگا اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اللہ جل شانہ نے کتاب حکمت قرآن مجید میں فرمایا کہ اے مومنو، تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور فرمایا خود بھی نماز قائم کرو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں بھی سکون پیدا ہو جائے گا اور ہمارے گھر بھی سکون کا منبع بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتاب حکمت قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی تو وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔ تو کتاب حکمت قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اور ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہوگا اور شیطان ہمارے گھروں سے بھاگ جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ سلام کو عام کریں۔ جب ہم سلام دیتے ہیں تو ماحول خوشگوار پیدا ہوتا ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، فرمایا اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو، ہمارے گھروں سے بے سکونی ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں سلام کو عام کرنا ہوگا۔ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اس سے خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ جھوٹ سے اور بدگمانی سے بچیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بدگمانی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بے سکونیاں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے، بدگمانی سے پرہیز کریں گے، تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا اور بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی۔ پانچویں بات یہ کہ والدین کی خدمت کو لازم کر لیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کی دعائیں خیر و برکت کے نزول کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ گھر میں سکون نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چھٹی بات یہ کہ رزق حلال اس کا اہتمام کریں اور حرام رزق سے بچیں۔ جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں ان کے گھر میں سکون بھی ہوتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں حرام کھایا جائے تو اس گھر میں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں اور فسادات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ جو لقمہ حرام سے پلا بڑا ہو۔ تو ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے گھروں میں سکون بھی نازل ہوگا اور اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ضرور ہوگا۔